بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے سلسلے میں توضیح المسائل کا درس چل رہا ہے، اور توضیح المسائل کا دوسرا نام احکام ہے۔ احکام حصہ دوم کا ہم سبق نمبر 181 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 180 پڑھا، جس کا خلاصہ یوں پیش کروں کہ ہم نے 4 مسئلے وہاں پڑھے تھے۔ 180 نمبر سبق میں 180 سبق نمبر تھا، اس میں ہم نے جو مسئلے پڑھے تھے وہ یہ کہ اس کا ٹائٹل اور عنوان تو مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کے احکام ہیں۔ وہ مسئلہ نمبر 1 پڑھا تھا کہ حاکم شرع کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 2 تھا کہ پیشن گوئی سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی، اور مسئلہ نمبر 3 تھا کہ چاند کا آسمان پر بلند ہونا یا اس کا دیر سے غروب ہونا، اس سے بھی چاند کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک شخص کے نزدیک چاند ثابت نہ ہو، لیکن کچھ دنوں بعد ماہ رمضان المبارک کا چاند اس دن جس دن اس کو یقین تھا کہ نہیں ہے، اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے کہ وہ تو مسٹیک کر گیا تھا، غلطی پہ تھا، ابھی دن گزر گئے ہیں، اب اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ تو یہ سبق نمبر 180 کا خلاصہ تھا۔ آج سبق نمبر 181 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ٹائٹل اور عنوان مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے احکام ہیں، اور انشاءاللہ سبق نمبر مسئلہ نمبر 1704 سے شروع کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھ آئیں۔ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1704، مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے احکام، اس کا عنوان اور ٹائٹل۔ اگر کسی شہر میں مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں میں بھی جن کا افق اس شہر سے متحد ہو، مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر افق کے متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے تو دوسرے شہر میں بھی اگر بادل کی طرح کوئی رکاوٹ نہ ہو تو چاند دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ دوسرا شہر پہلے شہر کے مغرب میں ہو، جو خط عرض میں اس سے نزدیک ہو۔ اگر اس کے مشرق میں ہو تو خط عرض نزدیک ہونے کی نسبت سے خط طول میں بہت زیادہ فرق نہ ہو۔ جی، تو یہ مسئلہ ایک لحاظ سے اجتماعیت کو بھی بیان کر رہا ہے، اور مالک کی باؤنڈری کو کراس کر کے، بلکہ جو کہیں کہ جو ایک لائن میں ایک افق کے اوپر متحد ہیں، ایک پہ جو شہر اور جو ممالک آتے ہیں، ان کا جو ہے وہ چاند کا نظر آنا ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ان کے وہ مغرب میں واقع ہوں۔ دوسرے شہر اگر مغرب نہیں ہیں، مشرق میں ہیں، پھر خط عرض نزدیک ہونے کی نسبت خط طول میں بہت جو ہے وہ زیادہ فرق نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک جغرافیائی جو ہے وہ ایک خطوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جو ماہر علم فلکیات جو ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو، سوجھ بوجھ ہے ان کے اندر ان چیزوں کی، اور ان چیزوں کے وہ مختلف تفصیلات جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں اس کی طرف ایک لحاظ سے اشارہ بھی کیا گیا ہے اور بات بھی کی گئی ہے۔ بہرحال
کسی بھی شہر میں چاند نظر آنے کے لیے اس کے افق کا بھی دخل اندازی ہے یا اس کے ثابت ہونے میں اثر رکھتا ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 1705، مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے احکام۔ جس دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن، اس دن ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر دن میں اسے پتہ چل جائے کہ آج یکم شوال روز عید ہے تو ضروری ہے کہ روزہ افطار کر لے۔ ہم اس کو یوں کہیں کہ یوم الشک سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جس دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے یعنی 30واں روزہ ہے یا شوال کا پہلا دن ہے تو اس دن کو یوم الشک کہیں گے، تو یوم الشک کو جو ہے وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر اس کو دن میں اطمینان حاصل ہو جائے، یقین ہو جائے، پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ آج تو چاند نظر آ گیا تھا رات کو اور پہلی تاریخ ہے، یکم کی پہلی ہے، یکم شوال ہے، تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھے گا۔ کیونکہ روزہ رکھنا عید کے روز حرام ہے، اس دن ضروری ہے کہ روزہ افطار کر لے۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہی ایک دن پہلے جو تھا ماہ رمضان کا جب دن تھا تو پھر روزہ واجب تھا۔ تو یہ بڑا فرق آتا ہے چاند کے نظر آنے نہ آنے میں، تو اتنا فرق ہوا کہ آ جاتا ہے کہ حلال اور حرام یا واجب اور حرام کیوں کہیں، اتنا فرق آتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو مسئلے کو بڑی زیرکی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑے اس کو خاص طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ جی، تو مختصر یہ ہے کہ اس مسئلے کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن، اس دن ضروری ہے کہ روزہ رکھے گا کیونکہ واجب ہے روزہ رکھنا۔ لیکن اگر دن میں اسے پتہ چل جائے، یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ آج یکم شوال ہے، یعنی یکم شوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روز عید ہے، تو ضروری ہے کہ روزہ افطار کر لے۔ کیوں روزہ افطار کرے گا؟ کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور وہ افطار کر لے گا، ضروری ہے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1706، مہینے کی پہلی تاریخ ثابت کرنے کے احکام۔ اگر کوئی شخص قید میں ہو اور ماہ رمضان المبارک کے بارے میں یقین نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ گمان پر عمل کرے۔ لیکن اگر قوی گمان پر عمل کر سکتا ہو تو ضعیف گمان پر عمل نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ قوی گمان حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے، اور اگر کوئی راستہ نہ ہو تو قرآن کو آخری راہ کے عنوان سے قرار دے۔ اگر قوی گمان کا سبب ہو اور اگر گمان پر عمل ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ جس مہینے کے بارے میں احتمال ہو کہ رمضان ہے اس مہینے میں روزے رکھے۔ اس کا دوسرا حصہ دوسری سلائیڈ میں، اس سے پہلے اس کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص قید میں ہے اور ماہ رمضان میں یقین نہ کر سکے کہ آج یکم رمضان ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے قید بھی ایسے قید خانے میں ہو جس میں اس کے رات دن کا معلوم نہ ہوتا ہو، پتہ نہ چلتا ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کی قید میں ہو جو مسلمان بھی نہ ہو، جو ماہ رمضان کے بارے میں
اس کا یقین کرنا یا اس کا معلوم کرنا اس کے اطمینان بخش بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں اس وقت جو ہے اس کے وظیفہ کیا ہوگا اس بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر قوی گمان پر عمل کر سکتا ہو، قوی یعنی طاقتور، پاورفل، گمان یعنی جو اس کا جو ہے وہ خیال ہے، گمان خیال کو بھی کہتے ہیں، اور گمان جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ گمان اصل میں 4 صورتیں ہیں جو کہ بیان کی جاتی ہیں فقہ میں۔ ان 4 صورتوں میں وہ 4 یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کا جو ہے وہ 50% ایک سائڈ خیال ہے، دوسری سائڈ پہ بھی 50%، اس کو شک کہتے ہیں۔ یعنی مثلا ماہ رمضان ہے یا نہیں ہے، 50% اس کو یوم شک کہیں گے، اس کو شک کہتے ہیں۔ اگر اس کا جو ہے وہ احتمال وہ 25% ہو تو، اور باقی 75% ماہ رمضان نہ ہونے کا ہو، تو اس کو احتمال کہیں گے کہ ماہ رمضان کا احتمال ہے۔ 25% کیوں کہ ہے، اس کو احتمال کہتے ہیں۔ 50% کو شک کہتے ہیں، 25% کو احتمال۔ اور یہی اگر 75% ہو جائے، 75% تو ماہ رمضان ہے، اور 25% یہ ہے کہ ماہ رمضان نہیں ہے، شوال ہے، تو پھر اس کو ماہ رمضان کا گمان کہیں گے۔ اور گمان میں پھر 2 قسم کے ہیں، کچھ قوی گمان ہیں، کچھ ضعیف گمان ہیں۔ تو پھر ایسی صورتوں میں جب اس کے سامنے وہ پیش ہو جائیں صورتیں، تو اس کو قوی گمان پر عمل کرنا ہوگا، اس کے اوپر لازم اور واجب ہوگا۔ تو اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس مہینے کو یاد رکھے، چنانچہ بعد میں اسے معلوم ہو کہ وہ ماہ رمضان ہے یا اس کے بعد کا زمانہ تھا، تو اس کے ذمے کچھ نہیں۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے کا زمانہ تھا، تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ بس ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کو یاد رکھے، اور چونکہ بعد میں اسے معلوم ہوگا، کیوں قیدی ہے، یہ قیدی کی بات چل رہی ہے، ماہ رمضان اس کے بعد کا زمانہ تھا یا اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، تو اس طرح وہ بعد میں اس کے وظیفے کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر ماہ رمضان تھا تو پھر اس کے ذمے قضا روزے جو ہے وہ ہوں گے۔ تو یہ صورت یعنی اس کی بنے گی، اور یہ کیفیت اس کی بنے گی۔ تو میرے خیال میں اس درس کے حوالے سے آج اتنا ہی کافی ہیں یہ مسئلے۔ آئیں اس درس کے مشق اور تمرین کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ مشق آخر میں ایڈ ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی آئیں اس درس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر لیں۔ تو اس درس میں 2-3 مسئلے ہی بیان کیے گئے ہیں، زیادہ نہیں بیان کیے گئے۔ کہ ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی شہر میں مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے، تو دوسرے شہر بھی جو اس کی افق کے اوپر موجود ہیں اور اس سے متحد ہیں افق میں، ان میں بھی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں بیان کیا گیا کہ جس دن کے متعلق انسان کو علم نہ ہو، رمضان کا آخری دن ہے یا شوال کا پہلا دن، تو اس دن ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ اچھا، لیکن اگر دن میں معلوم ہو جائے تو پھر اسے عید کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ افطار کر دے۔ اور تیسرا اور آخری مسئلہ جو اس میں بیان کیا، اگر کوئی شخص قید میں ہے اور ماہ رمضان کے بارے میں یقین نہ کر سکے، تو ضروری ہے کہ گمان قوی پر عمل کرے گا۔
تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. خدا حافظ. جی تو آخر میں تمرین کو حل کر لیتے ہیں. انتہائی سادہ. خالی جگہ پر کریں. پہلا سوال، اگر پہلے شہر میں ڈیش ڈیش دکھائی دے تو دوسری شہر میں بھی تو یہ جملہ موجود ہے سبق میں اور اس کو اسی طرح دوسرا سوال، اس دن ضروری ہے کہ ڈیش ڈیش رکھے. جی